بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین۔ آج ہم امریکہ کے اندر لگنے والی آگ جو اس حوالے سے تاریخی حقائق جو ہیں ان کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ خالق اور مالک چاہے تو دنیا سے بڑا دنیا کا جو فرعون ہے اس کو چند لمحوں کے اندر سبق سکھانے کے اوپر قدرت رکھتا ہے۔ امریکہ جس نے فلسطین کے اندر غزہ کے اندر نہتے مسلمانوں کی شہادت کے اوپر جو ہے ان کی سپورٹ کرنے کی بجائے اس نے اسرائیل کو سپورٹ کیا اور مسلمانوں کی قتل و غارت گری کے اوپر جو ہے ایک خاموش بدمعاش کا کردار ادا کیا۔ اللہ رب العزت نے اس کو سبق سکھایا اور چند لمحوں کے اندر اس کا ایک بہت بڑا شہر جو ہے وہ صفحاتی سے مٹ گیا، تباہ و برباد ہو گیا۔ اس حوالے سے اسلامی تعلیمات ہمیں کیا ہدایات دیتی ہیں، اسلامی تاریخ کے حوالے سے اس حوالے سے کیا رہنمائی موجود ہے، چند باتیں میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ بات موجود ہے، صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی سوئے تو چراغ بجھا دے، کیونکہ چوہا کبھی چراغ کو گرا کر آگ لگا دیتا ہے اور بعض اوقات پورے گھر کو آگ لگا دیتا ہے۔ اسی طرح بعض روایات کے اندر ایک پرندہ جس کو چیل یا ایک باز کی مثل اس کو قرار دیا جاتا ہے اور وہ کسی جگہ پر گرا کر آگ لگانے کا وہ سبب بن جاتا ہے کہ وہ پرندہ جو ہے کبھی آگ کے جلے ہوئے کوئلے کو یا پھر وہ چنگاری کو چونچ میں پکڑ کر لے جاتا ہے اور وہ کسی بھی جگہ پر آگ لگانے کا وہ سبب بن جاتا ہے۔ تو یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی سچائی کی ایک مثال ہے کہ بعض پرندے آگ لگانے کا سبب بن سکتے ہیں، جیسا کہ آج بھی جنگلات کے اندر آگ لگنے کی کئی وجوہات میں سے ایک وجہ پرندوں کا چنگاریاں لے کر جانا بھی ہے۔ یقیناً جو ہے ہمارا اس بات کے اوپر ایمان ہے کہ وہ خالق اور مالک چاہے تو ایک معمولی پرندے سے بھی اپنے گھر کی جو حفاظت کرنے کے اوپر قدرت رکھتا ہے، وہ دنیا کے فرعونوں کو سبق سکھانے کے اوپر بھی قدرت رکھتا ہے۔ وہ خالق اور مالک چاہے تو چند لمحوں کے اندر دنیا کے بڑے سے بڑے شہر کو صفحاتی سے مٹا سکتا ہے۔ امریکہ اور اس جیسے دیگر جتنے بھی کافر لوگ ہیں ان کو عبرت پکڑنی چاہیے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہٹ کر جو ہے جو دنیا کے اندر ظلم و تشدد کرتے ہیں، آخرت کے اندر ان کا انجام تو ہوگا ہی، کہ دنیا کے اندر بھی وہ خالق اور مالک جو ہے ان کو سزا دینے کے اوپر قدرت رکھتا ہے۔ صرف اور صرف یہ ہے کہ دنیا کے اندر پہلی قوموں کی طرح وہ خالق اور مالک ان کے اوپر عذاب کو نازل نہیں کرتا، اس لیے کہ رب ذوالجلال نے سورۃ الانفال پارہ نمبر 9 کے اندر جو ہے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے بعد جو ہے اللہ نے دنیا کا جو نظام تھا اس کو تبدیل کر دیا۔ نبی کریم علیہ السلام کی تشریف آوری سے قبل جو ہے دنیا کے اندر اگر کوئی قوم جو ہے وہ حد سے تجاوز کرتی، اللہ کے احکام کو پس پش ڈالتی، تو رب ذوالجلال ان کو دنیا کے اندر ہی عذاب دے دیتا، دنیا کے اندر ان کو سزا دے دیتا۔ لیکن جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو رب ذوالجلال نے اپنا ضابطہ چینج کر دیا، تبدیل فرما دیا، اور دنیا والوں کے چاہنے کے باوجود جو ہے اللہ رب العزت نے پہلی قوموں کی طرح ان کے اوپر عذاب کو نازل نہیں فرمایا۔ جس طرح کہ سورہ انفال کی آیت کریمہ ہے کہ مشرکین مکہ نے باقاعدہ طور پر بیت اللہ میں جا کر غلاف کعبہ کو پکڑ کر جو اللہ کی بارگاہ میں یہ کہا کہ ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم، کہ اگر یہ حق ہے اے اللہ، وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ، یا اللہ اگر یہ حق ہے تیری طرف سے ہے، فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ، آسمانوں سے ہمارے اوپر جو ہے پتھروں کی بارش نازل فرما، او ائتنا بعذاب علیم، یا پھر کوئی اور دردناک عذاب ہمارے اوپر نازل فرما۔ رب ذوالجلال نے اپنی رحمت کا اظہار کرتے ہوئے کیا ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اللہ کے شأن نشان نہیں ہے کہ اللہ کسی قوم کو اس حال میں عذاب دے کہ آپ اس قوم کے اندر موجود ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا کے اندر تشریف آوری، آپ علیہ السلام کی موجودگی جو ہے یہ نہ صرف اہل ایمان کے لیے خیر و برکت کا ذریعہ ہے، بلکہ دنیا کے اندر اس کا فائدہ کافر کو بھی ملتا ہے۔
اور کافر بھی اللہ کے عذاب سے آج اگر بچے ہوئے ہیں تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود مسعود کی برکات کی وجہ سے بچے ہوئے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا وجود جو ہے زمین کے اوپر موجود ہے۔ اس وجہ سے وہ خالق اور مالک جو ہے وہ پہلی قوموں کی طرح ان کے اوپر عذاب کو نازل نہیں فرماتا، وگرنہ وہ خالق اور مالک جو ہے ان ظالم کو صفحاتی سے مٹا دیتا۔ اللہ رب العزت اہل ایمان کی مدد فرمائے اور اہل ایمان کو بھی ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اتحاد اور اتفاق کرنا چاہیے، اور دنیا کے اندر مظلوم مسلمان جو ان کی مدد کے لیے کچھ نہ کچھ مسلمانوں کو مل جل کر کام کرنا چاہیے، اس لیے کہ مسلمان جو ہیں ایک جسم کی مانند ہیں اور ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ اس حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ مسلمان ایک جسد واحد کی طرح ہیں، اور اس پر اقبال کا ایک شعر بھی موجود ہے۔ اقبال فرماتے ہیں کہ ایک مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاشگر، اللہ تعالیٰ عالم اسلام کے مسلمانوں کی مدد فرمائے، آمین ثم آمین۔